الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت و علیہ رسالت میں درود پاک نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملک الحی القیوم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو، بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلی اللہ علی النبی امی وعلی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، آج ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر اپنے آقا و مولا ہادی سبل فخر رسل مولا کل قاطع لات و حبل حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں موجود ہیں، جمع ہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس مبارک اور مقدس محفل میں ہم خود جمع نہیں ہوئے ہیں، یہ آقا نے کرم فرمایا ہے تب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور منظر بھی عجیب ہے، ادھر دو ولی آرام فرما ہے اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد منعقد ہو رہی ہے۔ گویا ادھر بھی انوار برس رہے ہیں، ادھر بھی برکتیں برس رہی ہیں، ادھر بھی رحمتیں برس رہی ہیں، ادھر بھی رحمتیں برس رہی ہیں، اور یہ رحمتوں کا برسنا، یہ برکتوں کا برسنا، یہ میں اپنی جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا، بلکہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک محفل میلاد میں گیا، اللہ رب العالمین نے اپنے کرم سے میرے سامنے سے تمام حجابات ہٹا دیے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس محفل میلاد میں اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو جہاں بھی ذکر رسول ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، ارشاد ربانی ہوا والضحیٰ واللیل اذا سجی، اور قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجی،
اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ پر ناراض ہوا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور ہر آنے والی گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بدر جہاں بہتر ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب در منشور میں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھتے ہیں کہ ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور آپ کی شان مبارک میں گستاخی کی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ چند روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علالت تبا کے باعث، طبیعت کی خرابی کے باعث، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر جو تہجد کے وقت عبادت اور ریاضت کرتے تھے وہ نہ کر سکے، تو اس نے آ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لگتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا، اور اس طرح کی اور خرافات بکی۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے یہ باتیں تمام کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ لیکن اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ، جو اپنے محبوب سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تو گستاخی کر کر چلی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً آیت ربانی نازل فرما دی۔ فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے محبوب نہ آپ کا رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور ہر آنے والی گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بدر جہاں بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف تو اپنے محبوب و محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسکین بھی دی، اور دوسری طرف آنے والے زمانے کے بارے میں بھی بتا دیا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وقت جتنا گزرتا جا رہا ہے، یہ گھڑیاں جتنی گزرتی جا رہی ہیں، یہ زمانے جتنے گزرتے جا رہے ہیں، تو محبوب ہر آنے والا زمانہ آپ کے لیے بدر جہاں بہتر ہے۔ ہر آنے والا زمانہ گزرے ہوئے زمانے سے آپ کے لیے بدر جہاں بہتر، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی، گزری ہوئی گھڑی سے آپ کے لیے بدر جہاں بہتر۔ اس کی تفسیر میں علماء کرام نے اس آیت مبارکہ کی بہت سی تفسیر کی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اور واللیل سے مراد وہ رات ہے جب اے محبوب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ والضحیٰ سے مراد وہ دن ہے کہ محبوب جس دن آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور واللیل سے مراد وہ رات ہے جب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ کسی نے کہا والضحیٰ سے مراد حضور کا علم ہے، اور واللیل سے مراد وہ مخفی علم ہے جو اللہ رب العالمین نے راز رکھا ہے، صرف اپنے محبوب کو بتایا۔ کسی نے کہا والضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ انور ہے، اور واللیل سے مراد آپ کی زلف عنبری ہیں۔ تو اگر ترجمہ یہ لیا جائے والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ قسم ہے اس دن کی جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور محبوب آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، تو ترجمہ یہ بنے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے اس دن کی جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، واللیل اذا سجا، اور اس رات کی جب آپ کو آسمانوں پر اپنے قرب میں بلایا۔ اور اگر ترجمہ
میرے رسول کے حسن و جمال کو اور زلف عنبری کو لیا جائے تو ترجمہ یہ بنے گا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب قسم ہے آپ کے روشن چمکتے ہوئے چہرے کی، واللیل اذا سجا اور آپ کی کالی زلفوں کی، زلف عنبری کی۔ آج ہم آپ کے سامنے جس تفسیر کو بیان کریں گے وہ ہے میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے چمکتے ہوئے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا اور آپ کی زلف عنبری کی قسم۔ جب میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لینے کے لیے آئیں۔ عرب میں قاعدہ تھا جب بچے پیدا ہوتے تھے عورتیں گاؤں دیہاتوں سے آتی تھیں، بچوں کو لے کر چلی جاتی تھیں، وہاں گاؤں میں ان کی پرورش ہوتی تھی، اچھی طرح سے ان کی پرورش کی جاتی تھی، ان کو اچھی زبان سکھائی جاتی تھی اور بہت سے دیگر کام سر انجام دیے جاتے تھے۔ تو حضرت حلیمہ کے سعدیہ کے حصے میں حضور پر نور سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ جب گھر پر دیکھنے آئیں حضور کو اٹھایا، جیسے ہی اپنی گود میں لیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھوں کو کھول دیا اور حضور مسکرا دیے۔ خدا کی قسم انہوں نے اس وقت یہی کہا ہوگا، پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، چاند کا ٹکڑا نور سا مکھڑا، حق کا وہ پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ تو میرے آقا جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جس نے دیکھا 100 جان سے اس پر واری ہو گیا، جس نے دیکھا 100 جان سے آپ پر واری ہو گیا، نچھاور ہو گیا۔ ابو جہل ایک دن ایک قیافہ شناس کو لے کر آیا۔ قیافہ شناس اسے کہتے ہیں جو چہرہ دیکھ کر بتاتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کر رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو جہل گیا، ایک قیافہ شناس کو لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا، دیکھو سامنے 2 آدمیوں کے درمیان جو ایک آدمی بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اس کا نبی آخر الزماں ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس قیافہ شناس نے میرے رسول کے چہرے انور کو دیکھا اور اس ابو جہل نے کیا کیا، ابو جہل جب لے کر آیا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، پر دور سے دکھایا۔ دور سے دکھانے کی کیا وجہ تھی؟ قریب جا کر بھی دکھا سکتا تھا کہ بھئی یہ دیکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دور سے دکھا رہا ہے، وہ جانتا تھا کہ حضور کی شان ہی یہ ہے جو قریب جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے، جو قریب جاتا ہے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ارے ان کے اندر کشش ہی ایسی ہے، جو گیا انہی کا ہو کر رہ گیا۔ فاروق اعظم بھی گئے تھے، جب گھر سے چلے تھے تو سر لینے کا ارادہ تھا، جب میرے رسول کے در پر پہنچے تو سر دے کر آ گئے۔ جب پہنچے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے کرتے کو کھینچا، فرمایا عمر گھر سے کیا ارادہ لے کر چلے تھے اور ہمارے پاس کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تو سر لینے چلا تھا، اب آپ کی بارگاہ میں اپنا سر دینے آ رہا ہوں، اپنا سر آپ کی بارگاہ میں دینے آیا ہوں۔ تو میرے آقا کی تو شان یہ ہے جو ان کے پاس گیا جس نے ان کو دیکھا وہ انہی کا ہو کر رہے گا۔ تو ابو جہل نے کہا دیکھو وہ یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اچھا وہ شخص جو بیچ میں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس قیافہ شناس نے کہا اگر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو خدا کی قسم یہ اللہ کا نبی ہوگا، کیونکہ میں جو چہرہ دیکھ رہا ہوں، جو اس چہرے کی چمک دھمک دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی سچے کا ہی چہرہ ہے۔ تو میرے حضور کی شان یہ ہے کہ غیروں نے بھی ان کے چہرے انور کی تعریف کی ہے، غیروں نے بھی آپ کے چہرے انور کی تعریف کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے الگ الگ انداز میں اپنے اپنے انداز میں حضور پر نور سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بیان کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں ہے، اور گویا آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج آپ کے چہرے انور میں رقص کر رہا ہو، سورج آپ کے چہرے انور میں رقص کر رہا ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے، رات کا وقت تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے، 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا 14ویں کا چاند آسمان پر چمک رہا تھا اور زمین پر طیبہ کا چاند چمک رہا تھا، زمین پر ماہ نور کا چاند چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں ایک نظر اپنے آقا کے چہرے انور کو دیکھتا اور ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا، اور میں یہ فیصلہ کرنے میں مشکل سمجھ رہا تھا، مشکل مجھے پیدا ہو رہی تھی کہ چاند کی روشنی زیادہ ہے یا میرے رسول کا چہرہ زیادہ چمک رہا۔ پھر کہتے ہیں بس میں نے فیصلہ کر لیا، چاند کی روشنی زیادہ نہیں، میرے رسول کا چہرہ ان سے زیادہ چمک رہا، میرے حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ چمک رہا ہے، چاند سے زیادہ دھمک رہا ہے۔ اور کیوں نہ چمکے چاند سے زیادہ؟ ارے چاند کو چاندنی ملی ہے تو میرے رسول کے قدموں کے صدقے میں ملی، چاند کو روشنی ملی ہے، چاندنی ملی ہے، سورج کو روشنی ملی ہے، تو یہ سب کچھ ملا ہے تو در پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ پوری کائنات کو جہاں بھی جس کو بھی جو کچھ ملا ہے حضور کے صدقے ہی ملا ہے، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو اپنے اپنے انداز میں الگ الگ انداز میں بیان کیا۔ جب اسی چہرے انور پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو حضرت حسان فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ اللہ کے حبیب میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل اس پوری کائنات میں دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، بلکہ کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں ہے، آپ سے زیادہ حسین اس پوری کائنات میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا فرمایا ہے،
اور گویا آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے خود چاہا۔ غور کرنے کا مقام ہے، ہم کوئی چیز اپنے لیے بنواتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی خرابی نہ ہو، کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو جب اللہ رب العالمین نے میرے رسول کو ان کی مرضی کے مطابق بنایا ہے تو حضور نے کب چاہا ہوگا کہ کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو، کوئی خرابی ہو؟ بلکہ حضور نے تو بعد میں چاہا ہوگا، اللہ رب العالمین نے ہی ایسا بنایا کہ کوئی نقص نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ بے مثال خدا کے بے مثال نبی تھے، وہ بے نظیر خدا کے بے نظیر نبی تھے، وہ لاجواب خدا کے لاجواب نبی تھے۔ جب اسی چہرہ انور پر معراج کی رات فرشتوں کی نظر پڑی تو فوراً پکار اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب معراج کی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جا رہے تھے تو فرشتے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے، فرشتے بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ العالمین، تیرا محبوب آ رہا ہے، کیا ہم بھی دیدار کر لیں؟ ہم بھی ان کا دیدار کر لیں؟ حکم ہوا، جاؤ دیدار کر لو۔ سب کے سب سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، پس ڈھانپ لیا جس چیز نے اسے ڈھانپ لیا۔ کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ سدرۃ المنتہا کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا۔ اتنے فرشتے جمع ہوئے، اور جب میرے آقا کی سواری گزری تو فرشتوں نے جب حضور کے چہرے انور کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے اختیار پکار اٹھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ دیکھ نبی کو رہے تھے، تعریف اللہ کی بیان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ کے کیا معنی؟ سبحان اللہ کے کیا معنی؟ اللہ پاک ہے، الحمدللہ سب کو پتہ ہے۔ سبحان اللہ کے معنی اللہ پاک۔ تو دیکھ نبی کو رہے تھے، تعریف اللہ کی کر رہے تھے۔ ارے فرشتے یہ بتانا چاہتے تھے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بننے والا ایسا ہے تو بنانے والا کیسا ہوگا، جب نکھرنے والا ایسا ہے تو نکھارنے والا کیسا ہوگا۔ ارے جب نبی ایسا ہے تو پھر خدا کیسا ہوگا، جب نبی ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا۔ تو وہ بے مثال خدا کے بے مثال نبی تھے، وہ لاجواب خدا کے لاجواب نبی تھے۔ حضرت برہ بن عذاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تلوار کی مانند تھا کہ جس طرح تلوار کی دھار چمکدار ہوتی ہے، کیا ان کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اس طرح تو چمکتا ہی تھا، بلکہ حضور کا چہرہ ایسا چہرہ تھا جیسے چاند آقا کے چہرے میں رقص کر رہا ہے، جیسے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہوں، اس طرح حضور کا چہرہ چمکتا اور دمکتا تھا۔ تو کسی نے حضور کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دیا، کسی نے حضور کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیا، کسی نے حضور کے چہرے کو تلوار سے تشبیہ دیا، کسی نے حضور کے چہرے انور کو 14ویں رات کے چاند سے تشبیہ دیا کہ وہ اپنی طرف کھینچتا ہے، تو حضور کے چہرے میں ایسی کشش تھی کہ جو جاتا تھا انہی کی طرف کھینچا چلا جاتا تھا۔ تو جس نے میرے رسول کے چہرے کو چاند سے تشبیہ دیا، میں غور کرنے لگا کہ جب ہم چاند کو غور سے دیکھتے ہیں تو غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے چاند کے اندر ایک داغ ہے کہ نہیں؟ چاند دیکھا ہے کبھی؟ عید کا چاند بھی دیکھا ہو؟ کون سا دیکھا؟ تو عید کے چاند کے علاوہ بھی چاند دیکھا کرو۔ تو جب چاند کو غور سے دیکھو گے تو اس کے اندر دھبا ہے، اور میرے آقا کا چہرہ تو بالکل روشن اور منور تھا۔ اسی کو شاعر نے کہا، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا کیا یہی انصاف ہے۔ ارے اس کے منہ پہ جھائیاں، حضرت کا چہرہ صاف ہے، اس کے منہ پہ جھائیاں،
حضرت کا چہرہ صاف ہے۔ ارے اس کے منہ پہ تو جھائیاں تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ صاف تھا، روشن تھا، چمکدار تھا، بلکہ ایسا چہرہ تھا کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قریش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور قاصد بھیجا کہ ہمارا خط لے کر یہ حضور کے پاس جاؤ۔ فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور پہلی نظر حضور کے چہرے انور کو دیکھی، اسلام میرے دل میں جگہ کر گیا، اسلام میرے دل میں جگہ کر گیا۔ تو وہ چہرہ تو ایسا چہرہ تھا کہ لوگ دیکھتے تھے تو اسلام کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی تھی، جو دیکھتا تھا انہی کا ہو کر رہ جاتا تھا۔ ارے یہ شان ان کی نہیں، ان کے غلاموں کی بھی یہی شان ہے، جو دیکھتا ہے ان کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ میرے اور تمہارے پیر و مرشد، پیر طریقت، رہبر شریعت، اشرف المشائخ حضرت سید احمد اشرف گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ونفر اللہ مرقدہ، آپ سب نے ان کو دیکھا ہے، جو دیکھتا تھا ان کی طرف کھنچا چلا آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایئرپورٹ پر ایک سفر پر جا رہے تھے، ایک صاحب جن کی سفید داڑھی تھی بار بار حضرت کے سامنے سے گزرتے تھے، ادھر سے آتے چہرے انور کو دیکھتے، پھر ادھر چلے جاتے، پھر ادھر سے آتے ان کے سامنے رکتے، پھر ادھر چلے جاتے۔ 2-3 دفعہ ایسا کیا، پھر ان سے رہا نہیں گیا، حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور فرمانے لگے بیٹا تمہارے چہرے پر ایسی کشش ہے، میں 3-4 مرتبہ گزرا لیکن دل نے کہا جاؤ ہم سے مل ہی لو۔ آئے اور ان کے چہرے انور کو چومنے لگے کہ تمہارے اندر ایسی کشش ہے۔ تو غور کرو، جب ان کے غلاموں کے غلام کی یہ شان ہے تو پھر آقا کا کیا مقام ہو؟ جب ان کے غلاموں کا یہ مقام ہے کہ جو دیکھتا ہے کھنچا چلا آتا ہے، تو پھر وہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر اللہ رب العالمین نے تمام حسن کو تمام کر دیا ہے، اس کے حسن کی معراج پھر کیا ہوگا؟ اس کا حسن و جمال کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ اس دنیا میں، اس کائنات میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عظم والہ نے 1,24,000 پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا، حسن و جمال دیا، جاہ و جلال دیا، فضل و کمال دیا، جود و نوال دیا۔ ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو کچھ نہ کچھ دے کر بھیجا، لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجا تو سب کچھ دے کر بھیجا۔ یہ نہیں کہا محبوب ہم نے آپ کو حسن و جمال دیا ہے، جاہ و جلال دیا ہے، یا صرف فضل و کمال دیا ہے، یا صرف جود و نوال دیا ہے۔ جب محبوب کو بھیجا تو سب کچھ بنا کر بھیجا، اپنی خلاقیت کا شاہکار بنا کر بھیجا، حسن کی معراج بنا کر بھیجا، اور ایسے حسن کی معراج بنا کر بھیجا کہ اب اس معراج والے آقا کو کوئی دیکھ لے تو اس دیکھنے والے کی معراج ہو جائے، کوئی دیکھ لے تو اس دیکھنے والے کی معراج ہو جائے، مومن دیکھے تو اس کے ایمان کی معراج ہو جائے، ولی دیکھے تو ولایت کی معراج ہو جائے، رسول دیکھے تو رسالت کی معراج ہو جائے، نبی دیکھے تو اس کی نبوت کی معراج ہو جائے۔ ایسا حسن و جمال عطا کیا، اور صرف دیکھنے سے معراج نہیں ہو جائے، بلکہ اگر ہماری نمازوں میں اس معراج والے آقا کا خیال آ جائے تو حقیقت میں مومن کی نماز ہی معراج ہے۔ تو ایسا پر رونق، پرکشش اور چاند کی طرح چمکتا ہوا دھمکتا ہوا چہرہ میرے حضور کا تھا۔ لیکن یہ جتنی بھی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ جو حضور سے بغض اور عداوت رکھنے والے ہیں، جن کی عقلوں میں فطور ہے، انہی کی عقلوں کا قصور ہے، وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ آپ نے حضور کے حسن و جمال کو بیان کیا، تو یہ حسن و جمال جو آپ نے بیان کیا، جو روایتیں آپ نے بیان کی، یہ تو صحابہ نے دیکھا تو بتایا، صحابہ نے دیکھا تو بتایا، مکے والوں نے دیکھا انہوں نے بتایا، مدینے والوں نے دیکھا انہوں نے بتایا۔ ہو سکتا ہے مکے اور مدینے میں حضور سے زیادہ کوئی حسین نہ ہو، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے حبشہ میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو، عرب میں حضور سے زیادہ تو کوئی حسین نہیں تھا،
ہو سکتا ہے عجم میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو، یا زمین کی کسی اور خطے میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو، یا آسمانوں میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو، یا فرشتوں میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو، یا جتنے پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں ان میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو۔ یہ تو اعتراض ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ آپ سب جاگ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے، سننی بیٹھے ہیں لیکن سن بیٹھے ہیں، تو سننا بیٹھیے، بولتے رہیے تاکہ میں سمجھتا ہوں آپ جاگ جائیں۔ تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ عرب والوں نے بتایا تھا ہو سکتا ہے عجم میں حضور سے زیادہ کوئی حسین ہو، تو اس اعتراض کو بھی میرے رسول نے خود ہی ختم فرما دیا، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے سوال کر کر اس اعتراض کو ہی ختم فرما دیا۔ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو آقا نے فرمایا جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں، جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں۔ اسی کو شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا مدنی میاں رحمۃ اللہ مدنی میاں دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا، ناز سے ایک دن آپ نے یہ کہا، یہ بتا طائر سدرۃ المنتہا ہے تیرے سامنے عالم کن فکا، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی، تو نے پائی کسی میں میری شان بھی۔ سن کے یہ بولے حضرت جبریل امین، اے نگاہ مشیت کے زہرا جبی، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں رب نے رکھا ہی نہیں اس کا امکان، ہو تیرا مثل کوئی کبھی اور کہیں رب نے رکھا ہی نہیں اس کا امکان۔ حضور نے پوچھا جبریل بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت الارض مشارقها ومغاربها، اے اللہ کے حبیب میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا، لیکن محبوب جیسا آپ کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا، جیسا آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، جاہ و جلال کو دیکھا، فضل و کمال کو دیکھا، جود و نمال کو دیکھا، ایسا اللہ رب العالمین نے کسی کو بنایا ہی نہیں، جیسا آپ کو دیکھا ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کوئی مثل مصطفیٰ سا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ سا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ تو میرے حضور کی شان یہ ہے کہ ان کا حسن ایسا حسن تھا، نہ ان سے پہلے کسی کا ہوا نہ ان کے بعد کسی کا ہوا۔ لیکن جب حسن و جمال کی بات ہوتی ہے تو میرے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ جب وہ مصر میں تشریف لائے تو زلیخا ان پر فدا ہو گئی، تو مصر کی عورتوں نے زلیخا کو تانے دینے شروع کیے، ارے تم ایک زرخرید غلام پر فدا ہو رہی ہو، ایک غلام پر اپنے ہی خریدے ہوئے غلام پر فدا ہو گئی ہو۔ تو اس نے کہا تم نے ابھی یوسف کو دیکھا نہیں ہے، تم دیکھ لو گی تو تم بھی ان پر فدا ہو جاؤ۔ ان سب عورتوں کو ایک کمرے میں جمع کیا، ان سب کے ہاتھوں میں ایک خط دیا اور چھری دی، کہا جب یوسف تمہارے سامنے سے گزرے ان پھلوں کو کاٹنا شروع کر دینا۔ یہی واقعہ ہوا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام ان کے سامنے سے گزرے تو جمال حسن یوسف میں اتنی محو ہو گئی کہ پھلوں کو تو کاٹا ہی کاٹا، ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا، پھلوں کو کاٹا ہی کاٹا ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا۔ تو وہ حسن و جمال جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا وہ جنت کا نور تھا۔ حضور اللہ رب العالمین نے تمام حسن کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں جمع کر دیا تھا، ان کو حسین و جمیل بنایا تھا۔ لیکن سنو، حسن یوسف ایک طرف ہے، حسن محمد مصطفیٰ ایک طرف ہے۔
ان کے حسن کی کوئی مثال نہیں. حسن یوسف پر تو صرف انگشت زنا کٹی تھی. اور اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حسن یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب. یا رسول اللہ، حسن یوسف پر تو صرف عورتوں کی انگلیاں کٹی تھیں اور آپ کے حسن کو دیکھ کر تو مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا. آپ کے حسن کو دیکھ کر مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا. ایسا حسن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ہجرت کے موقع پر جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے ہوئے اپنے یار غار کے ساتھ ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک جھوپڑی تھی، اور اس جھوپڑی میں حضرت ام معبد رہا کرتی تھی. جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوپڑی پر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے ام معبد سے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کچھ کھجوریں ہوں، کچھ کھانے پینے کی اشیاء ہو تو وہ ہم تم سے خرید لیتے ہیں، وہ تم ہمیں دے دیتے. انہوں نے کہا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، یہاں پر دور دور تک قحط سالی پڑی ہوئی ہے. میری بکریوں کا بھی جو ریوڑ تھا وہ میرا شوہر چرانے کے لیے گیا ہوا ہے دور مقام پر، جہاں زرخیز مکان ہے وہاں پر بکریوں کو چرانے گیا ہوا ہے. میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دور ایک بکری کھڑی تھی جو بہت ہی لاغر تھی، کمزور تھی، ناتوا تھی. جب اس کو دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے فرمایا کیا ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں؟ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگے، اس بکری کا دودھ نکالیں گے؟ کہا تم اگر اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں. کہا اگر آپ نکال سکے تو نکال لیں. وہ جانتی نہیں تھی حضور کی تو برکت یہی ہے، جہاں پہنچ جاتے ہیں رحمت برکتیں نازل ہو جاتی ہیں. برتن لا کر دے دیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا، اسی وقت دودھ سے بھر گئے. اور راوی لکھتا ہے جب دودھ نکال رہے تھے تو جھاگ بن رہا تھا. یہ جھاگ بننا اس بات کی دلیل ہے کہ دودھ وافر مقدار میں موجود تھا. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بھرا، دوسرا برتن بھرا، فرمایا گھر کے سارے برتن لے آؤ. سارے برتنوں میں دودھ بھر دیا، خود بھی پیا، یار غار کو بھی پلایا، اور انہیں بھی بہت سارا دودھ دے کر وہاں سے روانہ ہو گئے. اور بتا دیا کہ تم ہمیں نہیں کھلا پلا رہے، ہم تمہیں کھلا پلا رہے ہیں. تم ہمیں کھلا پلا نہیں رہے، ہم تمہیں کھلا پلا رہے ہیں. اور حقیقت حال یہی ہے کہ یہ انہی کا صدقہ ہے جو ہم اور آپ کو آج یہ روٹی اور کپڑا ملتا ہے. جو کچھ ملتا ہے وہ انہی کے صدقے میں ملتا ہے، انہی کی نگاہ کرم سے ملتا ہے. یہ واقعہ ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے. اور اس واقعے میں کے بعد جب آقا چلے گئے تو ام معبد کا شوہر جب گھر آیا اور آ کر گھر میں نظر دوڑائی تو ہر طرف دودھ ہی دودھ نظر آ رہا ہے. جس برتن کو دیکھتے ہیں اس میں دودھ بھرا رہا ہے. کہتا ام معبد کیا دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں جو ہر طرف دودھ ہی دودھ ہے؟ کہا نہیں، دودھ کی نہریں نہیں بہی ہیں، ایک آنے والا آیا تھا جس کے دم کی یہ برکت ہے. ایک آنے والا آیا تھا جس کے دم کی یہ برکت ہے. اور ام معبد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کی، ملاقات کی، تو یہ معاملہ اتنی جلدی میں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نام تک نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. نام پوچھا نہیں، یاد نہیں رہا کہ نام پوچھے. وہ تو معاملہ ہی دیکھ کر حیران تھی، نام پوچھنا ہی بھول گئی. تو ابو معبد نے کہا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کہاں سے خود آ گئے اتنا؟ وہ کون آیا تھا آنے والا شخص؟ اس نے کہا آنے والے شخص کا نام تو نہیں پتا، میں نے اس کا نام مبارک رکھ دیا. وہ جہاں جاتا ہے وہ جگہ مبارک ہو جاتی ہے، برکت رحمت نازل ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اشرفیہ. تشریف رکھیں.
درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ پھر ام معبدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو بیان کرنا شروع کیا۔ وہ کہتی ہیں وہ جو آنے والا آیا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ دور کھڑے ہوتے تھے تو رعب ظاہر ہوتا تھا، جب قریب آتے تھے تو باوقار نظر آتے تھے، جب وہ خاموش رہتے تھے تو رعبدار نظر آتے تھے، جب قریب آتے تھے تو باوقار نظر آتے تھے۔ ارے ان کی کیفیت یہ تھی، وہ خاموشی میں بھی باوقار دکھتے تھے، وہ بولتے تھے تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے ہوئے لگتے تھے، ان کے چہرے انور سے روشنی نکلتی ہوئی لگتی تھی۔ اسی واقعے کو شاعر نے کہا، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، شریک حال قسمت ہو تو میرے آقا کا حسن و جمال ایسا تھا کہ جس نے دیکھا وہ 100 جان سے اس پر قربان ہو گئے، جس نے دیکھا وہ 100 جان سے اس پر قربان ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فخر المشائخ فیضان اشرفیہ جانشین اشرف المشائخ اب آپ تشریف رکھیں۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ تو میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال جاہ و جلال ایسا تھا کہ جس نے دیکھا وہ 100 جان سے واری ہو گیا، ان پر قربان ہو گیا۔ تو میرے دوستوں، آج کی اس مبارک اور مقدس محفل کا پیغام یہی ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل بھی کریں۔ ہم میلاد مناتے ہیں، محفلیں سجاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، یہ تمام کام کرتے ہیں، لیکن صبح نماز فجر قضا بھی کر دیتے ہیں۔ کل قیامت کے روز کیا منہ دکھائیں گے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فرمایا میرے آقا جانے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کے اعمال روزانہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں نیک اعمال کو دیکھ کر خوش ہوتا ہوں اور بد اعمال کو دیکھ کر مجھے رنج اور ملال ہوتا ہے۔ تو روزانہ ایسے اعمال کیجئے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں تو فرشتہ یہ کہے کہ اللہ کے حبیب آپ کا امتی آپ پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا تھا، آپ کا امتی آپ کا میلاد منا رہا تھا، آپ کے غلاموں کا ذکر کر رہا تھا، آپ کی نعت پڑھ رہا تھا، آپ کا میلاد منا رہا تھا۔ تو ہماری اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ان تمام چیزوں پر عمل کیجئے اور اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیے، کیونکہ اسی ذکر میں کامیابی ہے، فلاح ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ آمن واجہ ہم سب کو حضور پرنور سید العالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے مستفید فرمائے اور ہر سال محفل میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔